اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں خاص کر کے صفوں کی درستگی سے متعلق چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سووا صفوفکم، صفیں درست کر لو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے اور پورا ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کہ خاص کر اور ایک موقع پر یہ بھی آپ نے فرمایا اقیموا الصفوف وسدوا الفرج۔ امام احمد نے اپنے مسند میں روایت نقل کیا ہے کہ صفیں درست رکھو اور خالی جگہ پر کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر کی روایت میں یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم صفیں درست رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں الفت اور محبت کی جگہ میں اختلافات پیدا کر دے گا فرمایا۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا ایک آدمی صف سے ہٹ کر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ نماز کو دہرائیں۔ خاص کر آج کے دور میں مصلیوں کے پاس صف اول کی اہمیت نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں صفوں میں اپنے حساب سے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اپنے اپنے حساب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ صفوں کی درستگی ہی نماز کی درستگی کے لیے ایک بنیاد، ایک شرط ہے، تو لہذا صفوں کو درست رکھنا چاہیے، بلکہ پہلی صفوں کو مکمل کرنا چاہیے۔ پہلی صفوں کی جو فضیلت آئی ہے حدیث میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان کی فضیلت کیا ہے، صف اول کی اہمیت کیا ہے، لوگ آپس میں لڑیں گے، نوبت یہاں تک آئے گی کہ باقاعدہ قرعہ اندازی ہو، قرعہ اندازی کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے خاص طور پر صف اول کو اہمیت دینی چاہیے، اور صف اول کے ساتھ ساتھ امام کے دائیں جانب میں کھڑنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی اہمیت پر فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کیا تم لوگ صفوں کو اس طرح نہیں باندھو گے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف باندھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرشتے کیسے صف باندھتے ہیں اللہ کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا یتمون الصفوف الاول، پہلے جو ہے جو پہلی جو صفیں ہیں اگلی صفوں کو وہ پوری کرتے ہیں۔ ویتراصون عن الصف فی الصف، اور وہ صفوں کو درست رکھتے ہیں اور صفوں میں کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑتے وہ لوگ۔ تو لہذا خاص کر صفوں کی درستگی کا لحاظ رکھا جائے، اور صفوں میں اور ایک بات وہ جو ضروری بات ہے، خاص کر مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں پہلی صفوں میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا ماں باپ جو ہے یا اپنے بچوں کو لے کر پہلی صفوں میں کھڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، کہ مجھ سے قریب وہ لوگ رہیں جو عقل مند ہیں اور بالغ لوگ ہیں۔ بالغ لوگ اور عقل مندوں کو، بڑے لوگوں کو سامنے کھڑنے اور پہلی صفوں میں امام سے قریب کھڑے ہونے کی آپ نے تعلیم دی ہے، اس لیے کہ امام کو اگر ضرورت پڑی لقمہ وغیرہ دینے کی، یا امام کو کچھ بھی ہو گیا، امام کی نیابت کرتے ہوئے دوسرا آدمی فوراً امامت کی جگہ سنبھالے اور امامت کرے، یہ سب حکمتیں ہیں۔ اس لیے خاص کر چھوٹے بچوں کی جو جگہ ہے، بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے بچے پہلی صف میں نہیں آنا چاہیے۔ چھوٹے بچے خاص کر کے دوسری صف میں، تیسری صف میں کوئی مخصوص جگہ میں کھڑے ہوں، تاکہ جو ہے بڑوں کی نمازوں میں خلل واقع نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی بہترین صف اولین صف ہے، پہلی صفیں ہیں، اور ان کے لیے بدترین صف آخری صف ہے۔ وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، عورتوں کے لیے بہترین صف آخری صف ہے، اور ان کے لیے بدترین صف
اگلی صفیں ہیں، یعنی مردوں کے برابر کھڑی ہو جائیں، سامنے آ جائیں، تو عورتیں جو ہے مردوں کے پیچھے ہی رہیں گی۔ مثال کے طور پر اگر امام ہیں، امام کے پیچھے اگر 2 بچے بھی ہیں، وہ لوگ جو ہیں امام کے پیچھے کھڑیں گے، ان بچوں کے بعد، نابالغ بچوں کے بعد عورتیں جو ہے اپنی صف بنائیں گی، تو کبھی وہ بچوں کے ساتھ بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی صفیں آخری صف ہوتی ہیں۔ بلکہ صفوں میں خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، تقدموا، لوگوں آگے بڑھو آگے بڑھو، فَأَتِمُّوا بِي، میری اقتداء کرو، وَلْيَأْتَمَّ بِكُم مَّن بَعْدَكُم، تاکہ تمہارے بعد والے تمہاری اقتداء کر سکیں۔ بلکہ فرمایا لا يزال الناس يتأخرون حتى يؤخرهم اللہ تعالی، کہ لوگ جو ہیں صفوں میں آگے آنے کے بجائے پیچھے پیچھے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کر دے گا، ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ مؤخر کر دے گا، پیچھے کر دے گا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوں میں آگے بڑھنے کا شوق خاص کر ہونا چاہیے مردوں کو، اور وہ لوگ جو ہے پہلی صفوں میں کھڑ کر کے وہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں جو صف اول میں کھڑے ہونے کی فضیلت وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص کر نمازوں میں اگلی صفوں میں کھڑے ہونے اور اس کے جو تقاضے ہیں اسے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔